یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو میں بھی پڑھنے لگا ہوں. لڑکی نے جدائی کے غم میں خودکشی کر لی, گناہگار کیا بوائے فرینڈ ہوگا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں علی نے ایک لڑکی سے وعدہ کیا کہ میں تم سے شادی, اس کو زید کر دیں, زید نے ایک لڑکی سے وعدہ کیا کہ میں تم سے شادی کروں گا, بعد میں زید نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا, اس وجہ سے لڑکی نے خودکشی کر لی. ہمارے ہاں جو فرضی نام ہے نا وہ زید استعمال ہوتا ہے عام طور پہ, تو وہ لڑکی نے خودکشی کر لی. اب کیا اس کی ذمہ داری زید پر عائد ہوگی یا نہیں؟ بھائی کوئی زید صاحب بیان سن رہے ہو تو ناراض نہ ہو, یہ آپ کے بارے میں نہیں, ویسی ایک نارملی ایک فرضی نام ہے زید. حافظ علی شان نے یہ مسئلہ پوچھا ہے, تو اگر ہم اس کو یوں ہی کرتے ہیں, حافظ علی شان نے اگر ایک لڑکی سے وعدہ کیا کہ میں تم سے شادی کروں گا, تو فرضی نام شان ہی کر لیتے ہیں فی الحال. دیکھیں یہ جو ہے نا آج کل لڑکے اس طرح کے لڑکیوں سے وعدے کرتے ہیں. میں ایک دفعہ یعنی 6-7 سال پرانی بات ہے, کراچی میں اورنگی ٹاؤن کا ایریا ہے, میں وہاں گیا کسی ہاسپٹل میں, ہم اپنے دوست کے ساتھ, دوست کی طبیعت خراب تھی, ایمرجنسی میں جانا پڑا ہمیں. تو رات کو میں نے بہت سارے کیسز دیکھے کہ لڑکیاں آ رہی ہیں, خود کوئی نے بلیچ پیا ہوا ہے, کسی نے زہر پیا ہوا ہے, کسی نے کیا پیا ہوا ہے, اور ڈرپیں لگ رہی ہیں. ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ یہ روز کے کیس ہیں. میں نے کہا یہ کہانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ لڑکیاں خودکشیاں کرتی ہیں پھر ادھر آتی ہیں, جو بچ گئیں, جو مر گئی. میں نے کہا یہ کر کیوں رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ اورنگی ٹاؤن ظاہر ہے ذرا غریب سا علاقہ ہے, بہت زیادہ مالدار نہیں ہے, غریب تو نہیں لیکن بہت پوش ایریا بھی نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ بڑے بڑے علاقوں کے جو مالدار لڑکے ہیں لڑکیوں سے دوستیاں کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, ان کو لارے رپے دیتے ہیں, شادیوں کی لالچ دیتے ہیں, پھر ان کو یوز کرتے ہیں, اور ان لڑکیوں کے ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یونیورسٹی جا رہی ہے لڑکی, کالج جا رہی ہے, اور لڑکے اس طرح استعمال کرتے کرتے جب دل بھر جاتا ہے تو ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, مسترد کر دیتے ہیں, پھر دوسری لڑکی سے دل لگاتے ہیں. تو نتیجے میں وہ لڑکی ٹینشن ڈپریشن میں جا کے یہ کرتی ہے جو یہاں کر رہی ہیں. یہ بات ہے 7-8 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ, میرا خیال ہے اس بات کو, سوری میں صحیح بتاؤں تو کم سے کم 10 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو. تو اس وقت ہم نے سوچا دیکھو معاشرہ کہاں جا رہا ہے, ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. تو اس میں گناہ اس شخص کو بھی ہوگا جس نے حرام دوستی لگائی اور جھوٹے شادی کے لارے رپے دیے, وعدے کیے, اور اس لڑکی کو بھی ہوگا جس نے خودکشی کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خودکشی کرنے والا جس طرح اپنے آپ کو مارے گا نا, قیامت تک قبر میں اسی طرح عذاب ہوگا اس کو. جس نے اپنے آپ کو جلا کے مارا, قبر میں اللہ آگ پیدا کرے گا اور قیامت تک جلتا رہے گا اسی آگ میں. جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا تو اللہ اس کے لیے برزخ میں پہاڑ قائم کریں گے جس سے گرا کے اپنے آپ کو مارتا رہے گا وہ. تو جو لڑکیاں بلیچ پی رہی ہیں یا کوئی زہر کھا کے مر رہی ہیں, تو مرنے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ وہ سکون میں آ جائیں گی, بلکہ برزخ میں اسی طرح اس کو زندگی دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا دوبارہ پیے زہر, اور وہی تکلیف دوبارہ برداشت کر. انتہائی بدترین غلیظ اور خبیث موت ہے خودکشی کر کے مرنا. اور کس چیز پہ خودکشی کی ہے؟ ایک مردار پہ جو تمہیں دھوکہ دے گیا, وہ بے غیرت آدمی, اور جو ہے نا کوئی انسان ماں باپ کے غم میں مرتا ہے, کوئی ملک کے لیے مرتا ہے, یہ اچھی موتیں ہیں. باپ کے لیے جان قربان کر دی, ماں کے لیے جان قربان کر دی, سب تعریف کریں گے ماشاءاللہ جی, اپنے باپ سے وفا کی اس کی زندگی بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا, ماں سے وفا کی ہے اس کی زندگی بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا, ملک سے وفا کی ہے, وطن سے محبت کی ہے, اور اس کے دفاع میں اس کی اپنی قوم کے لیے اپنی جان قربان کر دی. اچھا لگے گا, اپریشیٹ کریں گے لوگ. یہ کیا گندی پلید اور غلیظ اور خبیث موت ہے کہ ایک لڑکے کا اس بھنگی کا, وہ بھنگی میں کہوں گا اس کو, جو زانی بن کے لڑکیوں سے چسکے لیتا ہے, گھر بسانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اس بھنگی کے پیچھے آپ نے اپنے آپ کو مار کے ہلاک کر دیا. کتنی گندی موت ہے. یعنی اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ ایک تو خودکشی کی, اوپر سے اللہ کہے گا مرا کس پہ ہے تو. مرد بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں, لڑکیوں کے پیچھے مر رہے ہوتے ہیں. تو لڑکیاں زیادہ مر رہی ہیں آج کل, لڑکے کم مر رہے ہیں. لڑکوں کے تو چسکے ہیں, جب عورت آزاد ہوتی ہے تو مزے تو مردوں کے ہوتے ہیں, اس کے پاس بہت آپشن ہے, وہ بھی ہے, ادھر دفتر میں بھی بیٹھی ہوئی آ کے جاب کر رہی ہے ساتھ میں, اور وہاں بھی ہے, اس کے مرد کے مزے ہیں. جتنی عورت آزاد ہوگی نا, مردوں کے چسکے اور مزے. یہ تو یورپ نے جو ایک لیبل لگایا ہے نا, یا مغربی دنیا نے جو لیبل لگایا ہے کہ عورت کو آزاد کرو, تو مقصد عورت کی آزادی, لیبل عورت کی آزادی ہے, مقصد اس کے پیچھے جو چھپا ہوا ہے وہ مردوں کی عیاشی ہے. تو اس لیے یہ کلچر ہمارا ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اس میں لڑکیاں مر رہی ہیں. کو ایجوکیشن سسٹم ہے جس کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھاتے, ہماری گورنمنٹ بھی سو رہی ہے,
ہماری دینی تنظیمیں بھی اس کے خلاف نہیں بولتی. پوری دنیا میں تو ہو گیا ہے, پاکستان میں بھی ہو گیا ہے بہت حد تک. کو ایجوکیشن سسٹم, لڑکے لڑکیاں بیٹھتے ہیں آپس میں, گپ شپ ہوتی ہے, میلز کو فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے, فیمیل کو میل پڑھا رہا ہے, آپس میں جو براڈ مائنڈڈ بنے ہوئے ہیں بس بہت زیادہ, کہ کچھ نہیں ہوتا. یہ ہو رہا ہے نا, کچھ کیوں نہیں ہوتا, یہ دنیا کے سامنے نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. خودکشیاں, آپ جاؤ ذرا ہاسپٹل بڑے بڑے جا کے دیکھو کتنے کیسز آ رہے ہیں خودکشیوں کے. تو اس لیے کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. ماں باپ کو چاہیے بچیوں کی, بیٹوں کی شادیاں جلدی کر دیا کریں, اللہ پہ اعتماد کریں, توکل کریں. اور پھر بھی یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو لڑکیوں کو چاہیے خدا را نہ کریں یہ کام, اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں. میں تبھی بار بار چیخ رہا ہوں, کئی سالوں سے چیخ رہا ہوں, لوگ میری بات کو سیریس نہیں لیتے. میں کئی سالوں سے چیخ رہا ہوں کہ اچھے لڑکے مارکیٹ میں شارٹ ہیں. وہ لڑکے جو بیوی بنا کے گھر بسانے کے لیے تیار ہوں, خدا کی قسم ان کی چوتھی بیوی بن جاؤ. اور یہ جو ٹھرکی قسم کے لڑکے ہیں نا, جو گرل فرینڈ رکھ کے اور اس سے موبائل پہ باتیں اور بیلنس ڈلوا رہے ہیں اور گھمانے پھرانے لے کے جا رہے ہیں اور موبائل ہدیے خرید کے گفٹ دے رہے ہیں آپ کو, ان ٹھرکیوں سے جان چھڑاؤ اپنی, گھر بساؤ اپنا. یہ بوائے فرینڈ کا کلچر یہ ہم نے یورپ اور انڈیا سے ہم سیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت ہی ڈینجرس کلچر ہے. اس میں جوانی کے تھوڑے دن کے چسکے اور مزے ہیں, جب لڑکی کا بڑھاپا خوب سمجھ لیں. لڑکیاں میری بات سن کے بہت ناراض ہوتی ہیں, لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. لڑکی پہ بڑھاپا جلدی آتا ہے, وہ جلدی بوڑھی ہوتی ہے. مرد بہت دیر تک جوان رہتا ہے. تو مردوں کے چسکے جلدی ختم نہیں ہوتے. لڑکیاں تو آپ کی تھوڑی سی ایج ڈھلکی تو لڑکے لفٹ کرانا چھوڑ دیں گے آپ کو, پھر آپ ڈپریشن میں جاؤ گی. اگر آپ نے کم عمری میں شادی کر لی, گھر بسا لیا, آپ کے بچے ہو گئے, تو اس گھر میں آپ کی عمر جتنی بڑھے گی نا, آپ کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی, کم نہیں ہوگی. میرڈ عورت کی عمر جیسے بڑھتی ہے, گھر میں اس کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. ان میرڈ لڑکی, اس کی عمر جیسے جیسے بڑھے گی, اس کی ویلیو بڑھنے کے بجائے کم ہونا شروع ہو جائے گی. یہ گراؤنڈ ریئلٹی, ایک حقیقت ہے جس کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ یورپ اور امریکہ کی لڑکیوں سے متاثر نہ ہو. یہ جو میڈیا پہ آ رہی ہیں وہ کچھ اور ہے, جو حقیقی زندگی ہے وہ کچھ اور ہے. حقیقی زندگی ہم نے بھی تھوڑی بہت دیکھی, آپ بھی جا کے دیکھ لیں. جیسے جیسے لڑکی کی عمر بڑھتی ہے نا, تو معاشرے میں اس کی ویلیو ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھو یار کہ ہماری عورتیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے, کیونکہ وہ بچوں کی ماں ہے, اس کا گھر ہے, فیملی ہے, تو وہ اس کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. تو بڑھاپے میں تو دادی نانی بن کے اور بڑھ جاتی ہے. کتنا لوگ روتے ہیں دادیوں کے جنازوں پہ, نانیوں کے جنازوں پہ. ان کی ایک ویلیو ہے, ان سے دعائیں کرواتے ہیں, ان کے پاس بیٹھتے ہیں, ان سے دعائیں لیتے ہیں. ماں کی کیا ویلیو ہے, بہن بھابھیوں کی کیا ویلیو ہے, پورا ایک ہمارا کلچر ہے. تو بس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو یہ سسٹم ہم لے رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے لڑکوں کا کم بیڑا غرق ہو رہا ہے, لڑکیوں کا تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو میں اس لیے لڑکیوں سے کہتا ہوں, اللہ کا واسطہ, کسی عزت دار آدمی, شریف آدمی جو گھر بسانے والا ہو, اس کی دوسری تیسری چوتھی بیوی بن جاؤ. اور یہ جو بےغیرت قسم کے, کمینے قسم کے لڑکے آپ سے دوستیاں لگا رہے ہیں اور لارے رپے دے رہے ہیں کہ اگلے سال شادی کروں گا, 2 سال بعد, یہ جھوٹ بول رہا ہے, بکواس کر رہا ہے. اس میں دم ہوتا یہ ابھی شادی کرتا. میرے پاس آتے ہیں لوگ اس طرح کے کیس کہ جی وہ لڑکیاں کہتی ہیں, وہ مجھے کہہ رہے ہیں میں 2 سال بعد شادی کروں گا, میرے پیرنٹس مان نہیں رہے. میں نے کہا جو مکھنچو تم سے شادی کرنے میں اپنے خاندان سے نہیں لڑ سکتا, وہ تم سے نباہ کیا کرے گا بعد میں. تو نباہ اس زمانے میں گھر بسانا آسان کام تھوڑی ہے. جو اپنے خاندان سے تم سے شادی میں نہیں لڑ سکتا, کہہ رہے میری امی مانیں گی, میری نانی اور میرے ماموں آئے ہوئے ہیں, تو میرے چچا آئے ہوئے ہیں, تو میری فلانی آئی ہوئی ہے, تو وہ جب مان جائیں گی تو میں شادی کروں گا. اس کا مطلب اس میں دم نہیں ہے. دم ہوتا تو شادی کر کے بتاتا ہو گئی ہے, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. تو اس لیے میں بار بار لڑکیوں سے کہتا ہوں, یہ کالج یونیورسٹیوں کی لڑکیوں سے, کہ آپ کوئی بندہ انسان کا بچہ ہو نا, جو وہ گھر بسا رہا ہو. کوئی بھی آپ کو پرپوز کرتا ہے, آپ جیسے ہی پرپوزل آئے نا آپ کے لیے, فوراً آپ کہیں بھائی شادی کرنے کے لیے ایگری ہو یا نہیں ہو. وہ کہے ہاں تو بھائی بھیجو اپنے ابا اماں کو. اس کے بعد وہ ایران توران شروع کر دے, بولے اس کو لعنت کا وہ بنا کے اس پہ بھیجیں. یہ مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ ہم نے بہت لڑکیوں کی زندگیاں تباہ برباد ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. اس لیے یہ میں اپنے جذبات کو شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کو لعنت بھیجیں. بولا آئندہ تو نے رابطہ بھی کیا نا, تو دیکھ میں کیا کرتی ہوں. جو آپ کو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ اختیار کریں آپ. اور اگر کوئی عزت دار آدمی ہے, وہ آپ کو اگر پرپوزل بھیجتا ہے, تو آپ اس کو بولیں بھائی یہ نکاح اگر کرتے ہو تو ٹھیک ہے, پہلے تفتیش کریں انسان کا بچہ ہے بھی یا نہیں ہے. ہر آدمی اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ نکاح کرے. اور اگر وہ راضی ہو جاتا ہے اور کہہ رہے میری امی اور میرے چاچو, اس کا مطلب اس میں دم نہیں ہے, یہ نہیں رکھ سکتا, تو دم والے سے کر لیں, وہ زیادہ اچھا گھر بسا سکتا ہے انشاءاللہ. ورنہ وہ ساری زندگی اپنے خاندان کی بھینٹ ہی چڑھا دے گا آپ کو. تو یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں نا, یہ سوال تو کیا پوچھا تھا, ہم کدھر سے کدھر نکل لیے. یہ پوچھا تھا کہ جی لڑکی نے جدائی کے غم میں خودکشی کر لی,
تو اس بوائے فرینڈ کو بھی گناہ ملے گا, اس کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا, لیکن اس کو بھی کوئی ثواب نہیں ملنے والا, اس کو زیادہ گناہ ملے گا. وہ ذریعہ بنا ہے, کی تو اس نے ہے نا خود, تو اس کو اس کا تو گناہ ملے گا, اس نے معاہدہ کر کے توڑا کیوں, لیکن اس کو جو گناہ ملے گا وہ کبیرہ گناہ, جو اپنے آپ کو قتل کرنے کا گناہ, جو بہت بڑا گناہ ہے, جس کے بعد توبہ کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے. انسان مرنے سے پہلے توبہ کرتا ہے نا, یا تو مرا, اور خودکشی کرنے والے کی تو نبی نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی ہے. اس لیے یہ بہت ہی گندی موت ہے. اللہ ہم سب کو اس غلیظ اور خبیث اور پلید موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اچھا جی, زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے 3 سال سے زکوٰۃ نہیں دی, تو اب اس کی تلافی کیسے کروں؟ جعفر اقبال سعودی عرب سے. بہت آسان ہے, 3 سال کی زکوٰۃ دے دیں, اکٹھی دے دیں, قسطوں میں دے دیں. حساب لگائیں, جب پچھلے سال زکوٰۃ کی تاریخ آئی تھی کتنا مال تھا, ایک اندازہ لگائیں, اس کے حساب سے 2.5% نکال لیں. اگلے سال اس 2.5% کو مائنس کر کے حساب لگائیں, پھر اگلے سال 5% کو مائنس کر کے حساب لگائیں. اس طرح سے زکوٰۃ دے دیں, قسطوں میں دے دیں, یکمشت دینا ممکن اگر نہیں ہے تو. دفتر میں ذاتی کام کر کے تنخواہ لینا. میں ایک نجی کمپنی میں کام کرتا ہوں, دفتر کا کام کبھی نہیں ہوتا ہے تو کہیں اور سے تھوڑا سا اضافی کام کر لیتا ہوں. کیا یہ رقم میرے لیے حلال ہوگی؟ شاہ نواز دہلی سے. دفتر میں اگر آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کام نہیں ہے, اور دفتر کی طرف سے آپ باؤنڈ بھی نہیں ہیں, کوئی ایسا لیٹر بھی نہیں آیا کہ بھئی اس ٹائم پہ آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے, تو اس دوران اگر آپ نے کوئی دوسرا کام کر دیا اور اس کی پیسے مل گئے آپ کو, تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں دفتر کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. لیکن اگر دفتر نے آپ کو ٹائم باؤنڈ کیا ہوا ہے اور معاہدے میں یہ بات شامل ہے کہ آپ اس ٹائم ہمارے ادارے کے پابند ہیں, اس میں کوئی اور کام آپ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کے لیے کوئی اور کام کرنا جائز نہیں ہوگا. ہاں, تنخواہ پھر بھی حرام نہیں ہوگی, کیونکہ تنخواہ تو اس کام کی مل رہی ہے. یہ گناہ اس لیے ہوگا کہ ایگریمنٹ کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. تنخواہ یا کمیشن جو نیا کام کر کے آپ نے لیا ہے وہ بھی ناجائز نہیں ہوگا. کریڈٹ کارڈ کی ترغیب دینے والی جاب. کیا بینک میں ایسی نوکری کرنا جائز ہے جس میں ہمارا کام لوگوں کو کریڈٹ کارڈ بنانے پر آمادہ کرنا ہو؟ شعیب صاحب کشمیر سے. نہیں, جائز نہیں ہے, کیونکہ کریڈٹ کارڈ میں معاہدہ بہرحال سودی ہوتا ہے کہ اگر میں نے وقت پہ پیمنٹ نہیں کی تو پھر سود لگے گا. یہ معاہدہ سودی ہے, تو لہذا لوگوں کو کریڈٹ کارڈ کی ترغیب دینا اس سودی معاہدے کی ترغیب دینا ہے. تو جیسے سود لینا دینا حرام, تو کسی کو سودی ایگریمنٹ کی ترغیب لینا دینا بھی حرام ہے. باقی کریڈٹ کارڈ اگر مجبوری میں کوئی استعمال کرے تو اس کے کیا حکام ہیں, اس پر الگ سے میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. بینک میں کیش بیلنس کرنے میں کمی زیادتی کا حکم. میں بینک میں کیشیئر کے طور پہ جاب کرتا ہوں. جب ہم شام میں کیش بیلنس کرتے ہیں تو کبھی کبھی کیش زیادہ بھی ہو جاتا ہے اور کمی بھی ہو جاتی ہے. جب کیش کم ہوتا ہے تو ہم اپنی جیب سے ڈال کے پورا کرتے ہیں, سبحان اللہ. اور اگر کبھی کیش زیادہ ہو رہا ہو اور معلوم نہ ہو رہا ہو کہ یہ کس کا ہے, تو وہ کیش ہم خود رکھ لیتے ہیں. ذیشان صاحب نے پوچھا ہے. دیکھیں ذیشان صاحب, جب کیش کم پڑ رہا ہو اور اکاؤنٹ میں زیادہ پیسے آ رہے ہوں, تو اپنی جیب سے اس نیت سے ڈالیں آپ کہ میں یہ بینک کو قرض دے رہا ہوں اور اگلی دفعہ میں یہ وصول کر لوں گا. مثال کے طور پر 500 روپے کم آ رہے تھے, آپ نے 500 اپنی جیب سے ڈال دیے. اگلے دن دیکھا 500 زیادہ آ رہے ہیں, تو وہ آپ رکھ لیں اس نیت سے کہ میں نے جو کل دیا تھا وہ بینک کو لون کے طور پہ دیا تھا, وہ میں واپس لے رہا ہوں. تو جتنے پیسے آپ نے بینک کو دیے ہیں اپنی جیب سے ڈالیں, اتنے تو لے سکتے ہیں, زیادہ نہیں لے سکتے آپ. کبھی زیادہ ہو گئے تو وہ اضافی رقم آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی, کیونکہ اس کا مالک نہیں مل رہا, تو مالک جو نہیں ملتا وہ لقطہ ہے. لقطہ کا حکم یہی ہے کہ وہ صدقہ کرنی پڑے گی. تو جتنے پیسے آپ نے دیے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج آپ نے 1000 روپے رکھ لیے اور اس نیت سے رکھ لیں کہ کل ہو سکتا ہے 1000 کم پڑ جائیں تو مجھے ڈالنے پڑ جائیں, تو اس نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں آپ. خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ آپ اس میں اپنے لیے اضافی کچھ بھی نہیں رکھ سکتے. اضافی جو رقم ہوگی آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی. والدین کے ایصال ثواب کا بہترین طریقہ. والدین وفات پا چکے ہیں, ان کے ایصال ثواب کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ مزمل گجرات سے دعا کریں ان کے لیے بہت زیادہ, ساری زندگی معمول بنائیں دعائیں مغفرت کا. سب سے بہتر تو یہ, اور ان کے لیے کوئی ایسا کام کر دیں جس کا ثواب ان کو ملتا رہے. جیسے کنواں کھدوا دیا, مسجد بنوا دی, مدرسہ بنوا دیا, مدرسے میں کوئی تعمیراتی کام ہے والدین کی نیت سے وہ کر دیا, جو ہے وہ یتیم خانہ کھول دیا. کوئی بھی خیر کا کام جو قیامت تک چل سکے یا جتنا دیر تک چل سکے وہ کر دیں ان کے لیے. سیکشول ایجوکیشن اور اسلامی تعلیمات. اسکول میں جنسی تعلیم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ معاویہ ملتان. دیکھیں یہ لفظ بڑا مبہم ہے, اس میں جنسی تعلیم کے ضمن میں کیا سکھا رہے ہیں؟ یورپ میں تو بہت ہی بےہودگی ہونے لگی ہے, ان کو پتہ نہیں کیا کیا سیکس کے طریقے سکھا رہے ہوتے ہیں. وہ تو حرام ہے, ناجائز ہے, بچوں کا دماغ خراب ہوتا ہے اس سے. تو اتنی بات ضرور بچوں کو بتا دینی چاہیے جو قریب البلوغ ہوں,
کہ ان کو نائٹ فال کے بارے میں، احتلام کے بارے میں، یہ سب چیزیں، اسی طرح ان کو اتنا اویئر کر دیں کہ کوئی ان کو مس یوز نہ کر سکے. ان کو بتا دیا جائے کہ بڑے لوگوں سے دور رہو، اس طرح لوگوں کی نیتیں خراب ہوتی ہیں. جو تعلیم ان کے لیے، اسی طرح غسل کے احکام بتا دیے جائیں جو شرعی احکام ہیں. تو یہ 2-4 چیزیں ان کو بتا دی جائیں، اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ آپ جائیں گے تو بچوں کا دماغ خراب ہوگا، وہ غلط چیزوں کی طرف مائل ہوں گے. ہم ہر چیز یورپ سے لے رہے ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کے کلچر میں ہمارے کلچر میں زمین آسمان کا فرق ہے. میرے پاس اتنے فون آتے ہیں یورپ سے، امریکہ سے، یار ہمارے بچوں کو جنسی تعلیمات دے دے کے بگاڑا جا رہا ہے. ان کو وہاں جنسی تعلیمات کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. تو اس لیے یہ لفظ بڑا مبہم ہے. کچھ کہتے ہیں جنسی تعلیم دینی چاہیے، کچھ نہیں دینی چاہیے. تو بھائی ہم کیسے فیصلہ کریں؟ میں بتاؤ تو صحیح، پڑھا کیا رہے ہیں آپ؟ تو اگر یہ ضروری چیزیں پڑھا رہے ہیں تو یہ تو ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے جعلی حکیم بچوں سے ان کو بیوقوف بنا کے کھیل رہے ہوتے ہیں. ان سے بعض بچوں کو نائٹ فال ہونا شروع ہوتا ہے، بچے پریشان ہوتے ہیں، جعلی حکیم ان کو ڈرا دیتے ہیں، یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے. پھر ان کو اپنے چورن بیچ بیچ کے ان سے پیسہ کماتے ہیں، ان کو نفسیاتی بنا دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ان کی ضروری ہیں ان کے لیے، وہ تو بتانا چاہیے. اس سے زیادہ آگے جانا اور بہت زیادہ ان کو جس کو آج کل سیکس ایجوکیشن کہا جاتا ہے، ان کو، یعنی میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ چیزیں بچوں کو بےہودہ بنا دیتی ہیں. تو یہ جنسی تعلیم کے متعلق یہی رائے ہے کہ اس میں پڑھایا کیا جا رہا ہے وہ دیکھا جائے گا، اس کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا کہ ہاں بھائی یہ تو ضروری چیز ہے، یہ پڑھانی چاہیے. اس سے آگے جانا وہ حدود کو کراس کرنے والی بات ہے. گھر والوں پر کتنی سختی کر سکتے ہیں؟ دین کے معاملے میں گھر والوں پر کس حد تک سختی کی جا سکتی ہے؟ خرم مغل: بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. تو شوہر سے بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، عورت سے اس کے اولاد کے بارے میں، جو بھی آپ کے ماتحت ہیں سب کے بارے میں سوال ہوگا. اور قرآن میں آتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اس بچانے کے لیے اسلام میں سختی کا حکم بھی ہے، اعتدال کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ جانوروں کی طرح، گدھوں کی طرح پیٹنا شروع کر دیں، یہ تو بہت بری حرکت ہے. اعتدال کے ساتھ ان پہ سختی بھی کرنے کی اجازت بلکہ ضروری ہے. اگر نہیں مان رہے ہوں، باز نہ آ رہے ہوں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دو، 10 سال تک بھی نہ پڑھے تو اس کو مارو، لیکن اعتدال کے ساتھ. یہ گدھوں کی طرح، جانوروں کی طرح بعض لوگ پیٹ رہے ہوتے ہیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ہمارے لیے نبی کی سیرت بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے. لیکن یہ سختی اس وقت کی جائے گی جب سختی سے فائدے کی امید بھی ہو. ایسی سختی جس سے وہ الٹا باغی ہو جائیں تو وہ سختی جائز نہیں ہے. تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. لیکیوریا والی خاتون حیض کب شمار کرے گی؟ حیض کے شروع ہونے کی کیا علامت ہے؟ کیا لیکیوریا کا رنگ اگر مٹیالہ ہو جائے جبکہ ایام حیض قریب ہوں تو وہ حیض شمار ہوگا؟ ایک خاتون نے بہاولپور سے پوچھا ہے. دیکھیں ایام حیض میں وائٹ کلر کے علاوہ جو بھی کلر آئے، چاہے مٹی کا کلر ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ حیض ہی شمار ہوگا. حیض ہی نہیں حیض، یعنی حیض شمار ہوگا وہ. امام کن الفاظ سے نیت کرے گا؟ اگر امام الفاظ میں امامت کی نیت کرے تو کیا وہ الفاظ کیا ہوں گے؟ نیت میں الفاظ ضروری نہیں ہیں، دل میں نیت کافی ہے کہ میں پبلک جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کی اللہ نماز پڑھا رہا ہوں، میں امام ہوں، بس دل میں نیت کافی ہے. اور ظاہر ہے وہ ہوتی ہے کیونکہ اتنے پبلک پیچھے کھڑی ہوئی، آپ مصلی پہ ہو تو انفرادی نماز کوئی پاگل ہی پڑھے گا وہاں پہ. تو بس یہ دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت کرا رہا ہوں، بس اتنا ارادہ کافی ہے. مسجد کی دیوار پر پوسٹر لگانا، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگوں کو جب بھی کوئی پوسٹر لگانا ہوتا ہے تو وہ مسجد کے دیوار یا دروازے پر چسپاں کر دیتے ہیں. بار بار منع کرنے کے باوجود نہیں مانتے. کیا ایسا کرنا گناہ ہے یا نہیں؟ ہدایت اللہ کشمیر سے. گناہ ہے کیونکہ مسجد وقف ہے، اللہ کا گھر ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. بلکہ مسجد کمیٹی بھی اگر اجازت دینا کہ دیوار پہ پوسٹر لگاؤ پھر بھی جائز نہیں ہے. مسجد کمیٹی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ اس کی اجازت دے دے، کیونکہ وقف ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ سے پرمیشن لینی پڑے گی. اب وہ کون لے گا؟ وہ تو پیغمبر ہی لے سکتے ہیں، وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا. تو اس لیے مسجد کی دیواروں کو کسی بھی قسم کے اشتہارات کے ذریعے خراب کرنا جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے یہ. حاجی کے استقبال میں پھول کا ہار پہنانا، حاجی کے استقبال میں نعرے لگانا اور گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا کیسا ہے؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے. لیکن اس کا جائز ناجائز سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ لوگ کو اس کو سنت نہیں سمجھتے کہ ہم اس کو بدعت کہیں. بس لوگ ایک اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں حاجی کو، بھی حاجی صاحب آئے ہیں تو ذرا خوش کرنے کے لیے، بھائی اچھا عمل کیا اللہ نے آپ کو توفیق دی. تو گناہ تو نہیں ہے لیکن نامناسب سی رسم ہے. عبادت کی ہے، بس اس سے دعا کروائیں اور اس سے کہیں ہمارے لیے دعا کرو، بس مبارکباد دے دیں، بھائی حج مبارک، اتنا کافی ہے. تو باقی پھول ڈال دیتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بس نامناسب سی ایک حرکت معلوم ہوتی ہے. علامہ مجھے
نہ ملتا۔ تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی کامیابی اور اتنی بڑی ناکامی رکھی ہے، کیا وہ محرم کے جلوسوں پہ رکھی ہوگی، یا وہ ربیع الاول کے جلوسوں پہ رکھی ہوگی، یا وہ کچھ اپنی رسومات پہ رکھی ہوگی؟ کیا یہ ایسی چیز ہے جس کی بیس پہ کسی غیر مسلم کو ہم اسلام کی طرف اٹریکٹ کر سکیں؟ کوئی ہے ایسی چیز؟ اسلام کی سب سے بڑی خوبی، جس کی وجہ سے اسلام دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا اور پھیل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام اور نیچر ایک چیز کے دو نام ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسلام اور نیچر ایک چیز کے دو نام ہیں۔ تبھی قرآن نے کہا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا۔ کیا مطلب؟ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اسلام سے ڈرو مت، وحشت مت کھاؤ۔ یہ وہ نیچر ہے، یہ وہ فطرت ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو نیچر میں تو سکون ہوتا ہے، اس سے وحشت تھوڑی ہوتی ہے۔ اسلام کے سوا دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ نیچر کو اپیل ہی نہیں کرتے ہیں، تمہیں وحشت ہے۔ آپ جائیں نا کسی اور مذہب کی عبادت گاہ میں چلے جائیں، آپ عجیب سی وحشت ہوگی آپ کو، یار میں کہاں آ گیا۔ بار بار جا جا کے آہستہ آہستہ وہ وحشت دور ہوگی۔ جیسے کسی وحشی درندے کو دیکھ لیں، ڈر جاتا ہے انسان، پھر پالنا شروع کرے تو وہ تو گدھے سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ بیوی سے پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی، اس سے بھی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی شکایت آتی ہے بیگم سے محبت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یار اتنا عرصہ تو گدھے کے ساتھ رہو، محبت ہو جاتی ہے۔ اور عورت کو شوہر سے نہیں ہو رہی، اس سے بہتر ہی نہیں ہے گدھا پال لیتی، اس سے پھر بھی محبت ہو جاتی۔ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے آہستہ آہستہ اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے، اس میں سکون ہے۔ آپ کسی بھی مذہب کی عبادت خانے میں جائیں، کسی بھی مذہب کے، میں مذہبوں کے نام نہیں لے رہا، وہ پھر لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف تقریر ہو رہی ہے۔ آپ جائیں، آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں وحشت ہوگی، بناوٹ نظر آئے گی، اس میں مصنوعی پن نظر آئے گا۔ لیکن آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیں کہ یار ایک دفعہ مسجد جاؤ اور جھوٹ نہ بولنا، سچ سچ بتاؤ تمہیں سکون محسوس ہوا یا نہیں۔ اگر وہ جھوٹا نہیں ہوگا نا، وہ لازمی کہے گا یار مسجد میں آ کے مجھے سکون محسوس ہوا ہے۔ مسجد میں کوئی مصنوعی پن نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی، مسجد نبوی، اس میں صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ سونے کی اینٹیں لگاؤ، خوبصورت دروازے لگاؤ، کلر کرو، نہ چھپڑا سا تھا ایک۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے پتھر لگائے، ٹائلیں لگائیں سنگ مرمر کے، خوبصورت مضبوط کرنے کے لیے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی نبی کے دور میں تو پتھر نہیں لگے تھے، آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نبی کے دور میں تمہارے گھر بھی کچی مٹی کے ہوتے تھے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن آپ اسلام کے علاوہ دیگر لوگوں کی عبادت گاہوں کو جا کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ برما میں میں بدھسٹ کے عبادت گاہ میں گیا، اتنا سونا لگا ہوا ہے، اتنا گولڈ، اور اتنی بڑا ان کا جو عبادت گاہ تھی نا، اتنا بڑا تھا وہ کمرہ ان کا، پبلک مارکیٹ سے کیا تھی شارٹ، اور سکون نہیں تھا، ایک عجیب وحشت۔ انہوں نے اٹریکشن کے لیے بہت ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں، خوبصورت بت بھی بنائیں گے، وہ مور بنایا ہوا ہے، چیتا بنایا ہوا ہے، بندر بنایا ہوا ہے، اور خوبصورت پھول، لیکن وہی ہے اٹریکشن، پھر بھی سکون نہیں ہے۔ مسجدیں دیکھو سیدھی سادھی، فرش، کرسیاں بھی نہیں، اب تو یہ آنے لگی لوگوں کے گھٹنے، یہ جو کوکنگ آئل ہے نا، کھا کھا کے گھٹنے لوگوں کے
بیکار ہو گئے. تو ورنہ مسجدوں میں کرسیاں نہیں, مسجد میں سادگی کتنی ہے بھائی, بادشاہ اور وزیر اور چپڑاسی ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. کوئی ہے اسلام میں کہ جی یہ والا ایریا جو ہے یہ بڑے لوگوں کا, یہ اس سے نہ سب ایک جیسے. کتنی سادگی رکھی گئی. اس کے باوجود اللہ نے روحانی سکون کہاں رکھا ہے؟ مسجد میں رکھا ہے. سکون مسجد میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ یہ دین فطرت ہے. کیا مطلب فطرت کا؟ یہ آپ کو وہ باتوں کا حکم دیتا ہے جو آپ کی نیچر بھی کہتی ہے کہ یہ کام کرو. کبھی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جو آپ کی نیچر کو اپیل نہ کرے. مثال کے طور پر کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, قرآن کہتا ہے پاکیزہ کھاؤ اور اچھا عمل کرو. کھاؤ بھی کیا؟ پاکیزہ. اسلام میں کوئی ایسی چیز کھانے کی اجازت ہے جسے کھاتے ہوئے آدمی کو الٹی, کوئی دوسرا مذہب والا دیکھے کیا کھا رہے ہو تم, ہیں کوئی ہے ایسی چیز؟ دوسرے مذہب میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں, وہ کھا رہے ہوں, آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ کو کیا آ جائے گی؟ الٹی آ جائے گی. اور یہ آپ کے نیک ہونے کی علامت ہوگی کہ آپ کو شریف ہونے کی علامت ہوگی. شراب دیکھ لو نا, شراب جس نے کبھی نہ پی ہو, اور شرابی کے منہ کو دیکھا کرو آپ کبھی, کیس آنکھوں کو دیکھا کرو, اس کی آنکھوں میں رونق ہوتی ہے, شرابی کی چمک ہوتی ہے, ایک نور ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کے, بھائی شرابی ہے ماشاءاللہ یار چہرے پہ ایسا نور برس رہا ہے آپ کے, کبھی دیکھا آپ نے؟ لیکن بزرگوں کے چہرے پہ نور دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ بولتے کیوں نہیں؟ بڑی رونق ہوتی ہے. حالانکہ نہ وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. عام طور پہ دولہا کیا کرتا ہے؟ بیوٹی پارلر جاتا ہے, داڑھی بھی شیو کرے گا, مونچھیں بھی شیو کرے گا, پورا الٹے استرے سے پورے منہ کو گھما کے گھسائی ہوگی, پھر اس کی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کی گھسائی ہوتی ہے, اس کے پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. ایک لفظ ہے بہت مشہور لفظ ہے فیشل. فیشل ابے صحیح پرونانسیشن بلوایا کرو. فیشل نا, فیشل یہ امریکہ سے آئے, یہ صحیح بتائیں گے جی. فیشیل یہ امریکہ سے آئے بھائی, جو ماہر ہوتے ہیں وہ ان سے ان کی بات کریں. ہماری انگلش کا یہاں کا کوئی بھروسہ نہیں. میں کہتا تھا ویور, تو کسی نے مجھے بتایا ویور نہیں ہوتا, پتہ نہیں ویور ہوتا, ابھی مجھے صحیح بھی یاد نہیں انہوں نے کہا. میں نے کہا اگر میں یہ بولوں گا یہاں لوگ بولیں گے غلط بول رہا ہے, تو خیر میں دوبارہ ان سے پوچھوں گا یہ صحیح تلفظ ہے کیا. تو ہمارے استاذ نے بتایا تھا پروناؤنسیشن نا, تو کسی نے بتایا پروناؤن تو ٹھیک ہے, پروناؤنسیشن جب ہوگا تو پروننسیشن ہوتا ہے. تو وہ ہم تو یہیں سے انگلش سیکھ رہے ہیں نا, تو پھر وہ ایسی انگلش ہے گی بھائی ہمیں تو دیسی قسم کی. تو خیر, تو دولہا کو لے جا کے جو بھی کرواتے ہیں, مشکل سے نکل رہا ہے میرے منہ سے, اتنی مشکل تو کروانا نہیں ہے جتنی مشکل سے یہ لفظ نکل رہا ہے. تو وہ جو بھی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے اس کا, ہم نے بہت دولہے, میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا, بہت دولہے دیکھے ہم نے, اتنے دولہے ہم نے دیکھے ہیں, خود کئی دفعہ دولہا بنے اور پھر دیکھے بھی بہت ہیں. تو دولہا سے زیادہ ہمیں نہیں کوئی سمجھ سکتا, یعنی ہم جتنا دولہا کو سمجھ سکتے ہیں اتنا آپ نہیں سمجھ سکتے. دولہوں کے چہروں کی کیفیات, ہم نے سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں, دولہوں کی کیفیات کیسی ہوتی ہے, نکاح پڑھتے ہوئے خوش ہو رہے ہیں, اندر گھبرا رہا ہے, یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو یعنی غور کر کے نہیں دیکھتے, خود بخود نظر آ رہی ہوتی ہے. کسی کا تجسس کرنا ٹھیک نہیں. کس کو قبول ہے بولتے ہوئے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور کون نارمل بیٹھا ہے. اچھا ایسے دولہے بھی ہم نے دیکھے بڑے خوش ہیں نا, ایسے بھی دیکھیں ٹینشن میں ہیں, گھبرا رہے ہیں, اور ایسے بھی دیکھیں نہ خوش ہیں نہ ٹینشن میں, بورنگ نہیں ہوتے, جیسے بورنگ نکاح ہو رہا ہے ان کا, ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, قبول نہیں بولا جا رہا. میں نے کہا یار اس کو شادی کی کم بخت کو خوشی نہیں ہو رہی, نہ غم ہو رہا ہے, نہ ایسے نارمل ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, بس ایسے ہی. تو اس سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہے کس ڈیزائن کا آدمی. خیر, تو کیسے جا کے سج دھج کے بالکل ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے, اچھے پھر بھی نہیں لگ رہے ہوتے. ہم تو ہر طبقے کے ساتھ بیٹھے ہیں, میں دنیا داروں کے ساتھ بھی رہا ہوں, علماء کے ساتھ بھی رہا ہوں,
میں قسم اٹھا کے اگر یہ بات کہوں نا کہ غلط نہیں ہے تو میں نے چہرے پہ رونق صرف اہل اللہ کے بزرگوں کے دیکھی ہے. اس کے علاوہ چہرے کی رونق مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ. کتنا ہی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کروا لو کم بخت اچھے ہی نہیں لگتے. پروفیسروں کو بھی دیکھا ہے ہم نے, لیکچرار کو بھی دیکھا ہے جن سے ہم نے پڑھتے رہے ہیں, حالانکہ ٹیچر تھے ہمارے, ٹیچر کا شریعت میں احترام ہے, لیکن چہرے پہ رونق نہیں ہے, سکون ہی نہیں نظر آتا چہرے پہ. اہل اللہ کے ساتھ بیٹھو, بزرگوں کے ساتھ, اتنی بڑی بڑی داڑھیاں ہوتی ہیں ان کی. اب داڑھی اور یہ فشر جو ہے نا, جو بھی ہم فی الحال فشر فرض کر لیتے ہیں, پھر بعد میں اس کو رٹا لگا کے یاد کروں گا. فشر فیشل, سوری شر تو رے آ گیا آخر میں, فیشل. داڑھی اور فیشل ایک دوسرے کے بالکل اگینسٹ ہے نا. فیشل کا تو مطلب ہی کہ چہرے پہ بال مارکیٹ سے بالکل شارٹ کر دو, بالکل ایسے لگے بالکل زبردست خوبصورت, اور داڑھی اس کے بالکل کیا ہے؟ اگینسٹ ہے. چہرے پہ بال, ببر شیر کی طرح چہرہ بنا لیا آپ نے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یار جو تقوی والے علماء ہیں, ہر ایک کی بات نہیں کرنا میں, جو پرہیزگار ہیں, مولویوں میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک نمبر بھی ہوتے ہیں, دو نمبر بھی ہوتے ہیں, جو واقعی اللہ والے ہیں ان کی آنکھوں میں الگ سے ایک روب ہوتا ہے, ان کے چہرے پہ الگ سے ایک وقار ہوتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, جب ہم نے فرسٹ ٹائم ان کو دیکھا نا, ہم ان کو بہت دیر تک دیکھتے ہی رہے کہ یار کیا اللہ نے ان کو خوبصورتی دی ہے. حالانکہ ان کی ایج اس وقت تھی 75 سال یا 70 سال ہوگی. 70 سال میں تو ویسے بھی بندہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, نہیں بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے وہ. ہم کہا یار ان کے چہرے پہ رونق دیکھو, اور ایسا وقار, اتنا چہرے پہ رونق. آ کے بیٹھتے تھے, آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتے تھے, بعض دفعہ آدھے گھنٹے میں کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے, چپ خاموش محفل, کوئی شور شرابہ نہیں. آئے بیٹھے, دیکھا, نظر ڈالی, جو شاگرد بیٹھے ہیں نا ان پہ نظر ڈالی اس طرح سے, بڑے تھوڑا سا مسکرائے, اور دیکھ کے کوئی نیا بندہ آیا ہے تو اس سے سلام دعا کر لی, خیریت سے ہیں, بس پھر اپنے کام میں لگ گئے. وہ آدھے گھنٹے میں یار ایسا سکون ملتا تھا, نہ کوئی بات ہو رہی ہے, نہ کوئی شور شرابہ ہو رہا ہے, نہ کوئی میوزیکل شو ہو رہا ہے, نہ کوئی پینے پلانے کی محفل ہو رہی. لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر انسان خوشی نہیں رہ سکتا. آج کل یہی ہے نا یار, کوئی میوزک ہو, کچھ انٹرٹینمنٹ ہو, کچھ پینے پلانے کا موقع ہو, کوئی لڑکیاں وڑکیوں کے جھمیلے ہوں, اس کے بغیر لوگ کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا. تو ہم نے تو یار ایسی محفلوں میں سکون دیکھا. ہم تو مس گیدرنگ والی شادیوں میں بھی بچپن میں گئے ہیں, لیکن پھر ہم نے توبہ کر لی, چھوڑ دیا. ہم نے وہ ماحول بھی دیکھا ہے, زیادہ آگے کا ماحول نہیں دیکھا, وہ نائٹ کلبوں والا اللہ نے بچایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, کہیں آپ سمجھے پتہ نہیں مجھ سے آپ کیا کچھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے آگے نہیں گئے, بس اسی سے پہلے ہی ٹن لے کے آ گئے, اللہ نے بچا لیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا سکون حضرت کی محفل میں, ایسا سکون, بس صفائی بہت تھی. حضرت کے وائٹ کپڑے, اس میں ایک مکھی کے بیٹ کا بھی نشان نہیں ہوتا تھا, بے انتہا صفائی پسند تھے. آئے بیٹھے, تھوڑی دیر کوئی نصیحت کی, دو باتیں کی, دو بول بولے اور چلے گئے آدھے گھنٹے. ایک دفعہ میرے والد صاحب آئے مجھ سے ملنے کے لیے ہمارے مدرسے میں, تو ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا حضرت کے دفتر کے باہر, وہاں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر والد صاحب نے کہا, بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں مجھے ایسا سکون مل رہا ہے یہاں پہ, حالانکہ خاموشی ہے. وہ کہتے ہیں نا پن سائلنٹ, کیا کہتے ہیں اس کو, پن ڈراپ سائلنٹ, یعنی پن کے گرنے کی بھی آواز نہ آئے, ایسی خاموشی, سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں ہم چونکہ سہارنپور کی ہے نا, مظاہر علوم حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ تھا وہ ہمارے گھر کے قریب تھا, دادا کے گھر کے. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں آج مجھے وہ سکون ملا ہے جو مظاہر علوم میں ملا کرتا تھا. وہاں بڑے بڑے اکابر تھے, بزرگ تھے, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ تھے وہاں پہ. کہہ رہے ہیں بالکل وہ سکون مجھے آج محسوس ہو رہا ہے جو مجھے وہاں. حالانکہ کتنا فاصلہ سہارنپور اور کراچی میں, یہ ناظم آباد کے بیچوں بیچ وہ مظاہر علوم, لیکن سکون کی کیفیت کہتے ہیں دونوں جگہ کیسی ہے, سیم. کیوں؟ ماحول دونوں جگہ سیم ہے, بندے دونوں جگہ ایک ہی جیسے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں اصل بات جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ
اسلام دین فطرت ہے. آپ فطرت پہ مرد کو کہتا ہے داڑھی رکھو, اس لیے کہ نیچر ہے یہ. عورت کو کیا کہتا ہے, عورت والی صورت اختیار کرے. اگر اسلام الٹی بات کا حکم دیتا تو ٹینشن ہو جاتی نا. کیا خیال ہے؟ مردوں کو حکم دیا جاتا چوڑیاں پہنے, سینڈل پہنے اور وغیرہ وغیرہ, اور خواتین کو اس کے برعکس حکم دیا جاتا تو الٹا کام ہو جاتا. لیکن ہو رہا ہے یہ دنیا میں. جو اہل مغرب ہیں ان میں مرد, میں تھائی لینڈ گیا 2 دفعہ جا چکا ہوں, میں بینکاک. قسم تو نہیں اٹھانی چاہیے, بڑی بات ہو جائے گی, لیکن اٹھائی جا سکتی ہے اس پہ. بسا اوقات بندے میں اور لیڈیز میں فرق, لیڈی میں فرق ہی نہیں پتہ چلتا کہ بندہ ہے کہ لیڈی ہے. پتہ نہیں عورتیں مردوں جیسی بنی ہوئی ہیں, مرد خواتین جیسے بنے ہوئے, کیونکہ مذہب نہیں ہے نا, اسلام نہیں ہے. تو انسان پر جب آپ ڈال دیں گے کہ وہ اپنی مرضی کی لائف گزارے تو اپنا بیڑا غرق کر لیتا ہے, وہ برباد کر لیتا ہے اپنے آپ کو. ہم لوگ وہاں کیمپنگ کے لیے گئے, وہاں بڑا مشہور جنگل ہے. ہمارے ساتھ ڈیفینس کے لڑکے تھے, وہ وہیں کے ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. انہوں نے مجھے بڑا وزٹ کرایا, گھمایا پھرایا, مجھے لے گئے جنگل میں. ہم نے ایک کیمپنگ کی رات جنگل میں گزاری. تو ہم عشاء کے بعد لکڑیاں جلا کے کھانا پکا رہے تھے. تو مجھے بڑا شوق تھا کہ یار یہاں کے لوگوں سے ملوں, یہاں کا کلچر کیا ہے, ان کے گھروں میں جاؤں, کیسے رہتے ہیں. بچے تو ان کے ہوتے نہیں ہیں, تو اتنے بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے کیسے ہیں. ان کے بڑے بڑے بنگلے تھے. میں نے بہت کہا یار مجھے اندر لے کے جاؤ ان کے گھروں میں. انہوں نے کہا لیڈیز ہیں. میں نے کہا تو میں کیا کروں, میں تو لیڈیز سے جا کے پوچھوں گا نا, کہ وہ تو پردہ کرنا لیڈیز کا کام ہے نا. ان سے پوچھوں گا یہ تمہارا ہسبینڈ ہے, یہ تمہاری وائف ہے, ان کے بچے کہاں ہیں, بچے رہتے کیسے ہیں, کیا کرتے ہیں صبح. کلچر کو دیکھنے کا شوق تھا مجھے, وہ ہر آدمی کو ہوتا ہے. تو بنگلوں میں تو ہم گئے نہیں. تو میں نے کہا چلو جنگل میں یہاں کیمپ لگے ہوئے ہیں, کھلے کیمپ تھے, کوئی دیواروں کے بغیر. ایسا نہیں ہم کسی کی پرائیویسی میں گھس رہے ہوں, دیواریں پھلانگ کے جا رہے ہوں. تو کیمپ میں قریب میں جو کیمپ تھا, میں نے ان کو لڑکوں کو لیا, ہم جا کے ذرا انٹرویو لیتے ہیں ہم ان سے کہ یہ کیسے رہتے ہیں, کیا ان کی سوچ ہے. جب دیکھو ہمیں تو بڑا تاج, ہمارے سامنے تو ایک ہدف ہے نا, ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں, آخرت کے لیے. تو میں چاہتا تھا, یہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ ان کا دنیا میں ان کا اس بارے میں ان کے دماغ میں ہے کیا, اس سوال کا ان کے پاس کیا جواب ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے, کن اصولوں کو سامنے رکھ کے لائف گزارتے ہیں یہ لوگ. یہ بہت بڑا سوال ہے جو انسان کو بے چین کرتا ہے. میں نے کہا ذرا میں ان سے گپ شپ لگاؤں گا, ان کا کلچر پوچھوں گا, کھاتے کیا ہیں, رہتے کیا ہیں. تو مجھے ہمارے قریب ہی کیمپ میں 2 لیڈیز نظر آئیں, وہ بیٹھی ہوئی کھانا پکا رہی تھیں. تو ہم نے لڑکوں کو لیے, ہم نے کہا چلو ان خواتین سے انٹرویو لیتے ہیں ہم, آ جاؤ بھائی. میرے جو تھائی زبان مجھے آتی نہیں, تو وہ جو ڈیفینس کے لڑکے تھے وہ تھائی بھی جانتے اور اردو بھی. ہم نے کہا آپ آ گئے جی ہم. تو انہوں نے پہلے میرا تعارف کروایا کہ یہ مولانا صاحب ہیں, یہ ایک روحانی پیشوا ہیں, وغیرہ وغیرہ تعارف کروایا تاکہ وہ ہم سے بات چیت کے لیے آمادہ ہو جائے, اور یہ انٹرویو لینا چاہتے ہیں آپ سے. تو اب 2 لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں, انہوں نے کوکر رکھا ہوا ہے, اس میں پانی بوائل ہو رہا ہے, دیگچی میں پانی بوائل ہو رہا ہے. تو فش, وہ لوگ فش بہت کھاتے ہیں, مچھلی ڈال رہی ہیں اس میں نا. تو مجھے ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ یہ لوگ اس طرح سے مچھلی کھاتے ہیں. وہی ڈائریکٹ مچھلی کیا کر رہے ہیں, صاف کر کے بوائل کر کے. اب میں نے سوال جواب پوچھنا شروع کیا, ہاں بھائی آپ کا نام, آپ کا نام. پھر انہوں نے کہا آپ کوئی روحانی پیشوا ہیں, میں نے کہا جی. انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے اولاد ہو جائے. میں نے کہا جی میں دل سے دعا کرتا ہوں, اللہ آپ کو اولاد دے. تو میں نے کہا اب یہ دونوں لیڈیز ہیں, یہ دونوں کے ہسبینڈ کے اولاد نہیں ہو رہی, تو یہ دونوں خاتون ہیں, تو اولاد نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا آپ کے نہیں ہو رہی, آپ کے بھی نہیں ہو رہی, دونوں کے نہیں. انہوں نے کہا یہ میرے ہسبینڈ ہیں. اڑی میں نے فوراً کہا ساتھیوں سے اردو میں ان کو سمجھ, میں نے کہا اسی لیے تو نہیں ہو رہی. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بیوی کون ہے اور سارا شوہر کون ہے. میں نے فوراً وہ لڑکوں سے کہا, میں نے کہا اب سمجھ میں آ گیا کیوں نہیں ہو رہی. ان کو بولو آپ کا روحانی علاج میں کوئی وہ نہیں ہے, آپ کا تو فرشتے بھی کنفیوز ہیں کہ یار کس کو دیں. ہمارے ہاں آؤ, بندے کا پتہ چلتا ہے بندہ ہے, بیوی کا پتہ چلتا ہے عورت. عورت پوری عورت نظر آئے گی, اس میں اٹریکشن عورت ہونے کی وجہ سے. آدمی پورا لگے گا کیا ہے, مرد کا بچہ ہے, آدمی ہے. عورت اس پہ مرتے ہی اس کے مرد ہونے کی وجہ سے, مرتی اس وجہ سے ہے. آواز سے پتہ چلے گا, اس کی داڑھی سے پتہ چلے گا, اس کی چال سے, اس کی گھن گرج سے, اس کے لباس سے. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا, سالے دونوں بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ سالے کہیں کے.
دونوں ایک جیسے ہیں, ہم لیڈیز سمجھ رہے ہیں دونوں کو. تو خیر ہم نے کہا بھائی کسی اور کیمپ پہ, میں نے دعا دے دی اللہ کرے کہ آپ دونوں کے اولاد ہو جائے, لیکن مجھے چاہ رہا تھا کہ ان کو میں نصیحت کروں تھوڑا سا, یار تو آدمی ہے تو تھوڑا آدمی نظر آنا, تو بھی ویسے ہی بنا ہوا ہے. تو یہ سب میں نہیں ہوتا, بہت سے غیر مسلم بڑے مرد نظر آتے ہیں, میں اس کی بات نہیں, لیکن یہ چیز ان میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے, یہ بہت ہو رہا ہے. جنس تبدیل کروا لینا اپنی, یہ چیز تو ان میں کامن ہے. تو کیوں مذہب کو جب چھوڑ دیا نا, اسلام نے کیا کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنثین من النساء والمخنثۃ من الرجال, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو عورتیں مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہیں یا جو مرد خواتین جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں, دونوں پر اللہ کی لعنت. اب آپ کو پتہ ہے دنیا میں جنس تبدیل کروا لینا یہ کچھ کامن سا مسئلہ بن چکا ہے. سعودی عرب میں الحمدللہ بڑا اچھا قانون پاس ہو گیا. وہاں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہاں بھی یہ فیشن آ رہا تھا یورپ سے, کہ لڑکیاں جو ہیں وہ جینس کی پینٹیں پہن رہی ہیں, اور مردوں والے یعنی مردوں والے حلیے اختیار کر رہی ہیں, اور مرد جو ہے نا لیڈیز والے, تو سب چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں نا. تو وہاں ایک اچھا لا پاس ہو گیا کہ جس نے بھی اس طرح کی حرکت کی نا, اس 6 مہینے کی سزا ہے اس کو. جیسے قطر نے پابندی لگا دی نا, فٹ بال کا میچ ہوگا لیکن یہ کچھ چھچورپن نہیں ہوگا اس میں, وہ یہ جو لیسبین ٹائپ کے عورتیں ہوتی ہیں یا جو اس طرح کا کوئی جو ہومو سیکچولیٹی کو فروغ دینے والی کوئی جو ان کے مخصوص قسم کے جھنڈے ہوتے ہیں, یہ کسی کو الاؤ نہیں ہے. تو خاندانی کام کیا قطر نے. خیر, تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے, یہ آپ کو کس پہ لے کے آتا ہے, آپ کی نیچر پہ لاتا ہے, اس سے آپ خوش رہتے ہیں. اور اسلام کے علاوہ جتنی دعوتیں جتنی تحریکیں وہ سب آپ کو نیچر سے ہٹا رہی ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لو, زنا انسان کی نیچر نہیں ہے, انسان کی نیچر فیملی میں رہنا ہے. یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا دنیا میں, انڈیا میں پہلے نہیں تھا, اب انڈیا میں تو بہت عام ہو گیا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. انڈینز یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہماری عیاشی ہے, آپ کو پتہ نہیں ڈپریشن کے مریض بنو گے کچھ وقت کے بعد جا کے. کسی قوم کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنانا ہو نا, خودکشیوں کو ریشو بڑھانا ہو, اس قوم میں نکاح کا سسٹم ختم کر کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم لے آؤ. بلکہ نکاح کو ختم ہی نہ کرو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو پروموٹ کرو, نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد انسان میں اور درندوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ مزے 2 دن کے اچھے ہوتے ہیں, اس کے بعد ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. دیکھو اللہ نے 2 قسم کے جانور پیدا کیے. کچھ جانور ایسے ہیں جو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں, پیر ہوتے ہیں ان کے, اور کچھ جانور ایسے ہیں گدھے گھوڑے جیسے. یہ جانوروں میں بھی ملتا ہے آپ کو. کبوتر اور کبوتری یہ پیر بنا کے رہتے ہیں, جوڑا بنا کے رہتے ہیں. اگر آپ ان کو جوڑا نہ بنانے دو, کبوتر کی نیچر متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہ خوش ہوگا اس میں؟ وہ بالغ ہوتے ہی اپنے لیے جوڑا تلاش کرتا ہے کہ مجھے ایک عدد وائف چاہیے, کبوتری چاہیے. کبوتری بالغ ہوتے ہی کیا تلاش کرتی ہے؟ دونوں کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو نہ کوئی کبوتری بیچ میں گھستی ہے اور نہ کوئی بولو کبوتر, یہ نہیں گھس سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دونوں رہتے ہیں انڈے بچے بڑے کر کے. پھر اگر بیوہ ہو جائے کبوتری, پھر وہ کوئی کبوتر تلاش کرتی ہے, یا اگر وہ رنڈوی ہو جائے, رنڈوا ہو جائے. شناختی کارڈ میں لکھا ہے رنڈوا, بھائی سے ہم نے سیکھا ہے, بھائی ہمارے کوئی ایسا کوئی باپ دادا سے کوئی ایسے الفاظ ہمیں وراثت میں نہیں ملے. شناختی کارڈ میں جب بھی آپ فارم فل کرو نا تو پوچھا جاتا ہے اگر آپ خاتون ہیں تو بیمہ ہیں, اگر آدمی ہے تو رنڈوا ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے پہلے سوچا یار یہ تو بہت بڑی گالی دے رہے ہیں ہم لوگوں کو, یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر پتہ چلے رنڈوا اس کو بولتے ہیں جس کی بیوی مر جائے اور وہ شادی نہ کرے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, اس کو کمبخت کا یہی نام ہونا چاہیے. جو بیوی کے بغیر زندگی گزارے وہ رنڈوا ہی اچھا ہے. میں نے کہا یہ نادرا والوں نے زندگی میں ایک کام بڑا خاندانی کیا, اس کو جو رنڈوا کا لقب دیا ہے نا, کیونکہ آپ اگر بیوی مر گئی اور آپ پھر بھی بیوی کے بغیر ہیں تو یہ اس کے آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو خاندانی آدمی نہیں ہو. اللہ یہ کہ ایج زیادہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. جوان آدمی بیوی کے بغیر شریف بھی ہو, بیوی کے بغیر بھی رہے, تھوڑا کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ تھوڑا مشکل کام ہے. یہ ہمارے سابق صدر تھے جو اللہ نے ان کو بڑا ظرف دیا ہے الحمدللہ, وہ زوجہ کے شہادت کے بعد اب تک الحمدللہ کنوارے ہیں. یعنی کنوارے سے میری مراد بیوی لیس ہیں, تو بہت اچھی زندگی ہوگی ان کی, کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا. لیکن یہ شناختی کارڈ میں جو رنڈوا کہا گیا ہے نا, یہ بہت اچھا لفظ کہا گیا ہے اس آدمی کے لیے جو جوان بھی ہو اور وائف کے بغیر زندگی گزارے. تو خیر جانوروں میں ایسے ملتے ہیں, مچھلیوں میں ایسی مچھلیاں ہیں. میں نے ایکویریم میں بہت مچھلیاں پالی ہیں, تو یہ ایکویریم لفظ مجھے پتہ ہے غلط ہے, اس کا صحیح تلفظ کچھ اور ہے.
تو نہیں یہ بھی ایکویریم بھی نہیں ہے, یہ امریکن اور یو کے بالکل ہی ایک الگ, جیسے ہم کہتے ہیں نا لیبارٹری, یہ لیبارٹری لفظ صحیح نہیں ہے. آپ کسی لندن والے کے سامنے وہ ہنسے گا, بولے پتہ نہیں کیا. وہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں میں امریکہ میں جا کے میں نے انگریز سے پوچھا لیبارٹری کدھر ہے, وہ کہہ رہے کیا کہ لیٹرین کا پوچھ رہا ہے, کس چیز کا پوچھ رہا ہے. تو لیبارٹری یہ کچھ اس طرح کر کے ہے. تو خیر, تو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں مچھلیاں, پیر بنا کے, بہت سی مچھلیاں, بہت سے جانور ایسے ہیں. اکثر جو تمیز کے جانور ہوتے ہیں نا وہ پیر بنا کے رہتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. پینگوئن کا آپ نے سنا ہوگا, وہ پیر بنا کے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو اللہ نے انسان کی جو لائف ہے نا کہ ان کی نسل کیسے بڑھے گی, اس کے لیے دونوں راستے تھے کہ بھئی یا تو گدھے گھوڑوں کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے یا پیرنگ کی شکل میں رکھا جائے. تو مہذب راستہ کون سا تھا؟ پیر بنا کے. تو اللہ نے انسان کی فطرت کیا بنا دی؟ بولو نا, یہ بنا دی کہ پیر بنا کے رہے گا. ایسا نہیں ہو گدھے گھوڑوں کی طرح کبھی ادھر منہ مار رہا ہے, نا 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 نا, پیر بنا کے. تو تہذیب نکاح میں ہے, اور زنا کیا ہے؟ بد تہذیبی. بد تہذیبی میں سکون نہیں ہے. چند مثالیں دے کے بات سمجھا کے جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو, بے لباسی میں سکون ہے یا لباس میں ہے؟ ننگے پتنگے گھومتے رہو آپ, حالانکہ آزادی بے لباس ہونے میں. آپ کو یار کیا تکلف, صبح اٹھ کے پینٹ استری کر رہے ہیں, شلوار پہ ناڑا ڈال رہے ہیں, کیا مصیبت ہے. گورا دیکھو کتنا آزاد, کتنا آزاد ہے. گوروں کے اتنے وہ بھی نہیں ہے لیکن ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. کتنے آزاد ہیں, کوئی تکلف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آزادی اور سکون اسی میں ہے کہ لباس کی ٹینشن ختم کر دو, لیکن یہ سکون 2 دن کا ہے. حقیقت میں آپ اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ بے سکون. کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں جو وقتی ٹینشن ہے لیکن ہمیں بڑی ٹینشن سے بچاتی ہے. لباس انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. لباس میں جو سکون ملتا ہے وہ بے لباسی میں نہیں ملتا, یہ نیچر ہے. بتاؤ, نہانا ٹینشن ہے یا نہائے بغیر زندگی گزارنا؟ وقتی ٹینشن تو نہانے میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو غسل خانے میں جانا پڑتا ہے, شاور کھولنا پڑتا ہے, نہانا پڑتا ہے, صابن وابن شیمپو استعمال کرنا, پھر سردی ہے تو گرم پانی, پھر تولیے سے آپ نے پوچھا, پھر آپ گھر سے پوچھنے کے بعد نکلے. یہ ساری ٹینشن ہے نا. آزادی تو اس میں یار, اس ٹینشن سے اپنے آپ کو بچاؤ یار, چھوڑو یار نہانا وہانا, گندے میلے کچیلے رہو. لیکن میلا کچیلا رہنا چونکہ بد تہذیبی ہے, لہذا اس میں وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ نہانے کی ٹینشن سے بچ رہے ہیں, لیکن اس چھوٹی سی ٹینشن سے بچنے کے بعد آپ بڑی ٹینشن میں آ جاؤ, سکون نہیں ملے گا. آپ نہا دھو کے جب تیار ہوتے ہیں, صاف ستھرے لباس پہنتے ہیں, ایسا سکون انسان کو ملتا ہے نا, ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, اس کی فیلنگ ساری چینج ہو جاتی ہیں اس کی. وجہ کیا ہے کہ نہانا اور اچھا لباس پہنا, اس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے. جو بھی تہذیب والی زندگی ہوگی نا, وقتی ٹینشن ہوگی لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ سکون والے ہوں گے. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ہے نا, ادھر فلانی لڑکی کو پٹا لیا, اس سے دوستی کر لی, اس سے زنا کیا, اس لڑکی نے بھی آپ سے زنا کیا, اور پھر بعد میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے شادی بھی کر لی. یہ بھی ہو رہا ہے بعض دفعہ, 10 سال کر. نا 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 نا, دماغ سے نکال دو کہ آپ کو وہ سکون ملے گا جو ایک ایسے آدمی کو بیوی جب بناتا ہے جس نے عورت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. اس کی زندگی میں پہلی عورت وہ آتی ہے جو اس کی بیوی بن کے آئے. خدا کی قسم, اس کے جو جذبات اور اس کے گھر بسانے کا جذبہ اور اس میں جو بیوی سے محبت, اسی طرح وہ عورت جس کی زندگی میں پہلا مرد آیا ہو, شوہر بن کے آیا ہو, ان دونوں میں جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں منہ مارنے والے کتے بلی کی طرح, گدھے گھوڑوں کی طرح, وہ اس سکون اور اس لائف کا, اس تہذیب کا تصور کر ہی نہیں سکتے. وہ میں تبھی کہتا ہوں جو عیاشی مولوی کرتے ہیں نا, جو لوگ سمجھتے ہیں مولوی لوگ عیاش, یہ تو بیچارے کی زندگی محدود ہے. خدا کی قسم, ان کی لائف میں جو مولوی یا مولویوں جیسے ہوں, میں 2 نمبر مولویوں کی بات نہیں کر رہا, پھر فوراً نا لوگ کہتے ہیں یہ مولوی دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, یہ مولوی دیکھو. بھائی میں 1 نمبروں کی بات کر رہا ہوں. ان کی زندگیوں میں جو سکون ہوتا ہے گھریلو لائف میں, بیوی سے محبت, بچوں سے ان کو محبت ملتی ہے, وہ سکون ایک عام آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا. ہم نے اپنے والد کو بچپن سے دیکھا نا, ہمیں پتا تھا ہمارے والد کوئی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں ہے. ہمیں اپنے باپ سے بڑی عقیدت تھی, بڑی محبت تھی. یاد ہے, اچھا ہم نے اپنے والد کو بچپن سے دیکھا نماز پڑھتے ہیں,
تلاوت کرتے ہیں, روزانہ جب گھر آتے تھے نہاتے تھے, اتنی خوبصورت ان کی بڑی داڑھی تھی, چہرے پہ ایک رونق تھی, تہجد کے لیے اٹھ کے لمبی دعا مانگا کرتے تھے. بتاؤ بیٹا جب باپ میں یہ صفات دیکھے گا, اس کو جو باپ سے محبت ہوگی, ایک عام آدمی کو اپنے لبرل باپ سے ایسی محبت ہو سکتی ہے؟ بتاؤ میرے بھائی, وہ ایک عقیدت ہو جائے گی نا, ایک بزرگی کا تصور آئے گا. روزانہ ڈیلی تلاوت کرتے تھے وہ بیٹھ, روزانہ نہانے کا معمول, صاف ستھرے رہنے کا معمول, ڈیلی تلاوت, اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے, گھر میں ایک آواز گونجتی تھی ان کی. صفائی کا ایسا خیال, ہر وقت میرے والد صاحب کے جو دانت ہیں نا ایسے سفید چمکتے تھے. ہمیں تو ان کے انتقال کے بعد نا ان کی وہ ساری چیزیں یاد آتی تھی. اور کوئی گٹکا نہیں, کوئی پان نہیں, کوئی سگریٹ نہیں. تو میں پتہ ہے میرے ذہن میں کیا تصور تھا, دنیا میں سب سے اچھے کون ہیں؟ میرے والد ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے, میں دوسروں کے ابا کو دیکھتا تھا سگریٹ پی رہے ہیں, میں کہتا یار ان کے بیٹوں کے دلوں میں ابا کا تقدس کیسے آئے گا؟ باپ تو اسی شکل میں اچھا لگتا ہے نا. ارے دوست تو ٹھرکی ہونا اچھا لگتا ہے, ابے وہ ادھر لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے, ادھر چھیڑ رہا ہے, یار یہ فرینڈ ہے, بڑا آزاد قسم کا فرینڈ, اس کو تو لوگ کہتے ہیں بڑا کیا ہے, صوفی دوست کسی کو اچھا نہیں لگتا. لیکن باپ کیسا اچھا لگتا ہے؟ باپ تو نیک ہی اچھا لگتا ہے نا. تو ہم دیکھتے تھے ایسی نماز کی پابندی کرتے ہیں, ایسی تلاوت کی پابندی, کوئی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں. کبھی کئی گھنٹی کی شکایت آئی ہو محلے سے, کیا ہے بھائی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری والدہ نے, میرے اپنے والد کے بارے میں ایسا کانسیپٹ بن چکا تھا, پھر باتیں بھی اچھی اچھی کرتے تھے. اچھا ہم دوسروں کو دیکھتے تھے, جو بوڑھے لوگ ہیں نا, دوسروں کے ابوؤں کو دیکھتے تھے, کسی کے ابو کی برائی نہیں کر رہا میں, لیکن ایک کمپیئر کر رہا ہوں نا. تو وہ دیکھتے تھے کہ جب وہ دفتر سے آتے یا ریٹائر ہونے کے بعد وہ تھڑے بنا کے نہ بیٹھے رہتے تھے درخت کے نیچے. بہت سے بزرگ حضرات کو ہم نے دیکھا بیٹھے رہتے, گپے مارتے رہے, تاش بھی کھیل رہے ہوتے تھے. تاش کھیل رہے ہیں, تاش کا عام رواج نہیں تھا, کبھی کبھار ہم نے دیکھا. اب تو تاش بھی کھیل رہے ہیں بہت, اس وقت اتنا رواج نہیں تھا, بہت کم دیکھا ہم نے. لیکن گپے مار رہے ہوتے تھے, کھل کھلا کے ہنس رہے, ہاں ہاں ہو, ادھر غیبت, اس کی غیبت, تو ٹائم ویسٹنگ, کیونکہ ریٹائر ہو گئے, کوئی کام نہیں ہے, تو سارا دن بھر بیٹھ گئے, یہ سب چیزیں. میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا, وہ کبھی بھی اس طرح کسی ایکٹیویٹی میں مجھے نظر نہیں آئے. وہ جب ریٹائر ہو گئے تو کیا کرتے تھے وہ بیٹھ کے, میں نے ہم کو کبھی ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے بوڑھوں کو ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے, ڈرامے میں دل بہلا رہے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے. ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب نہ ڈرامہ, ٹی وی تو ہمارے گھر میں آنے ہی نہیں دیا نا والد صاحب, نہ ڈراموں میں دل بہلاتے تھے, نہ ناول پڑھ کے ٹائم ویسٹ کرتے تھے, نہ کہیں تھڑوں پہ بیٹھ گئے ادھر ادھر. والد صاحب کو شوق تھا بچوں میں بیٹھنے کا. جب دفتر سے آتے تھے نا, ان کو شوق تھا کہ والدہ آ کے بیٹھیں اور بچے بیٹھیں. ان میں لطیفے بھی سناتے تھے. میں جو بیانات میں لطیفے سناتا ہوں زیادہ تر میں نے اپنے والد سے سنے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. بھی بچوں کو ٹائم دیتے تھے, گھر میں آ کے بیٹھ کے لطیفے بھی یعنی ایسا صوفی مزاج نہیں تھے کہ خشک جسے کہتے ہیں, گپ شپ والے, ہنسی مذاق والے گھر میں. تو کیا کرتے تھے کہ میں اب کمپیئر کرتا ہے نا انسان, نہ گٹکا کھا رہے ہیں, نہ پان کھا رہے ہیں, نہ سگریٹ پی رہے ہیں, نہ ناول پڑھتے ہوئے. ایک اخباریں جہاں آیا کرتا تھا لوگ چاٹتے تھے صبح سے, 3 عورتیں 3 کہانیاں آتی تھیں اس وقت نا, 3 عورتیں 3 کہانیاں, سب پڑھ پڑھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, اسی پہ پورے ہفتے تبصرہ چلتا تھا. ڈرامے آتے تھے, اسکول ہم جاتے تھے لوگ ڈراموں کا تبصرہ کر رہے ہوتے تھے. تو والد صاحب کو نہ ڈراموں کا, اس کو سمجھتے تھے یہ ٹائم ویسٹنگ ہے, یہ وقت کا ضیاع ہے. تو فارغ وقت میں کیا کریں گے بھائی, یا تو تلاوت کر لی, یا بچوں میں بیٹھ کے گپ شپ لگا لی, یا کہیں ملنے کے لیے چلے گئے کسی قریبی رشتہ دار سے, یا بہت زیادہ کیا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ تھے, ان کے ملفوظات پڑھ کے نا اس کے نوٹس تیار کرتے تھے. یہ بڑا زبردست, تو اپنی ڈائریاں رکھی ہوئی تھیں, اس میں وہ لکھ لیا کہ یہ بڑی زبردست بات ہے. پھر جب کبھی تبلیغ والوں کا بیان ہوتا تو کبھی کبھار والد صاحب کو بھی بیان ملتا, تو اس میں وہ پڑھ پڑھ کے سناتے, یہ دیکھو انہوں نے بزرگ نے کتنی اچھی بات کہی ہے, یہ دیکھو یہ بزرگ نے, یہ حضرت نے کتنی اچھی بات. کہیں بھی ان کو پورے مہینہ ان کی ڈائری تھی, کوئی اچھی حکمت کی بات ملتی تھی تو اسے نوٹ کر لیتے تھے. تو اتنی ان کے انتقال کے بعد نا ان کی الماری سے ڈائریوں کا پورا پلندہ نکلا ہے, اتنا بڑا پلندہ, وہ پوری کتاب بن سکتی ہے وہ. تو ہمیں ان سے بڑی عقیدت تھی, بڑی محبت تھی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری والدہ نے اتنی بات کہی نا, تو میرے دل میں اتنا غم ہوا کہ یار کاش مجھے والدہ میرے والد کے بارے میں یہ بات نہ بتاتی. اب میں سوچتا ہوں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی, لیکن ہم نے عقیدت کا ایسا معیار بنایا ہوا تھا نا. وہ بات کیا تھی, میری والدہ نے بتایا کہ تمہارے ابو نے, ابا تو امی سے شیئر کریں گے نا ایسی دل کی باتیں,
ہمارے سامنے تھوڑی شیئر کریں گے. ابا نے, ہماری اماں نے بتایا کہ تمہارے ابا نے بتایا جب وہ کنوارے چھڑے چھاٹ تھے نا 18-20 سال کے, تو انڈیا میں ایک فلم لگی ہوئی تھی سینما گھر میں, وہ فلم دیکھنے گئے تھے. جب دیکھ کے آئے تو انہوں نے فلموں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی. مجھے افسوس اس پر ہو رہا تھا دیکھی کیوں انہوں نے فلم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی میرے دل میں نا ایک بال آ گیا کہ یار اس کا مطلب ابا نے بھی فلم, حالانکہ وہ پتہ نہیں 1901 کی بات کر رہی تھی اس زمانے کی فلموں میں. اب تو وہ فلمیں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کر لیں, ایسی فلمیں تھیں, ہیروئنوں کے دوپٹے اور تمیز اور شرافت اور فیملی سسٹم دکھایا جاتا تھا. مجھے کسی نے پرانے زمانے کے ڈرامے کا کلپ دکھایا, ہمارے ایک دوست نے, کہ یہ دیکھو پہلے ڈرامے ایسے, اتنی تمیز کے ڈرامے تھے کہ آج کل وہ ڈراموں والا ماحول ہمارے گھروں میں نہیں ہے. تو میں نے کہا یار ان ڈراموں کو ہم کہتے تھے حرام, صحیح ہے نا, حالانکہ یہ ایسے ڈرامے ہیں, یہ تو یعنی ایک سسٹم کو صحیح کر رہے ہیں یہ ڈرامے. اب تو پتہ نہیں کیا بےہودگی ہو رہی ہے. تو وہ اس زمانے کی پتہ نہیں 75 کی 74 کی, یا 75 میں تو 75 کی بھی نہیں, وہ کوئی بات ہو رہی ہوگی کہیں 1960 یا 55 کی. تو مجھے یہ تھا کہ یار ہمارے ابا نے فلم کیوں دیکھی. خیر بعد میں خیال آیا کہ یار اتنا بھی اونچا معیار نہیں رکھو بھائی, دیکھ کے توبہ کر لی نا. وہ بھی ایک دفعہ دیکھی تھی, تو کیونکہ میرے ذہن میں تھا بھائی ہمارے تو باپ دادا تھے سارے نیک چلے آ رہے ہیں, تو وہ ابا نے یہ حرکت کی کیوں, تو وہ ایک دفعہ بھی کیوں دیکھی. تو ایسا معیار بنا ہوا تھا. اب آپ بتاؤ جب گھر میں پاکیزگی کا ماحول ہوتا ہے تو اولاد کو بھی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. ہماری والدہ بھی مصلے پہ رہتی تھیں, اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتی تھیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. باقی میں کسی کی تعریف میں مبالغہ نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے والد میں کوئی خامی نہیں تھی یا والدہ میں کوئی, کسی کی بھی تعریف میں ایسا غلو جائز نہیں ہے. لیکن میں صرف اسلام کی خوبی بتانے کے لیے کہ والدہ کا یہ معمول ہو, باپ کا یہ معمول ہو, تو بچوں کو پیرنٹ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ محبت پائیدار محبت ہوتی ہے, یہ وہ یہ ڈراموں فلموں والی نہیں ہوتی. یہ اس میں فادر ڈے منانا نہیں پڑتا آپ کو. انسان کہتا ہے یار دیکھو, ایک وقار ذہن میں آتا ہے. ہماری دادی ہر وقت, ان کا نا ایک تخت تھا, اس پہ بیٹھی رہتی تھی, مسلوں کی تہیں لگی ہوئی تھیں, نماز روزے میں لگی ہوئی ہیں, ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, شوال کے پورے روزے, رمضان میں کئی قرآن ختم ہو رہے ہیں. اور اللہ معاف فرمائے ایک ایپ تھا ان میں, پڑوسیوں کے جا کے ڈرامہ لازمی دیکھتی تھیں, بس یہ ایک ایپ تھا ان میں. لیکن ڈرامے کے وقت بھی کیا چل رہی ہوتی تھی, تسبیح. اور ڈرامے ایسا انجوائے کرتی تھی ڈرامے کو, وہ ڈرامے میں نا وہ بندہ رو رہا ہے تو یہ بھی رو رہی ہیں, اور پھر تبصرے بھی ساتھ ساتھ. جیسے کسی نے ڈانٹ دیا نا, ہائے اتنی زور سے تو نہیں ڈانٹنا چاہیے بیچاری کو, ویسے تبصرے بھی ان کے. سادہ لوگ تھے نا, ہم کہتے تھے دادی یہ سچی مچی کا نہیں ہے, یہ جھوٹی موٹی کا ہو رہا ہے. یہ ایپ تھا ان کے اندر. باقی کیا ہے, نماز, تہجد, دعائیں, شوال کے پورے روزے, سنت روزے, یہ سارے معمولات, کوئی جھوٹ نہیں, کوئی چالاکیاں جو آج کل مارکیٹ میں پھیل گئی ہیں, اس کی جڑیں کاٹو, اس کو یہ کرو, اور غموں پہ صبر کرنا. میری دادی نے مجھے بتایا کہ میرے پتہ نہیں 7 یا 8 بچے بچپن میں فوت ہوئے ہیں, 7 یا 8 بچے. لیکن کیسا صبر کیا نا, جو پیدا ہونے کے بعد فوت ہو گئے, کیسا صبر. تو ان چیزوں سے اللہ نے غیر مسلموں کو کیا کیا ہے, بولو, محروم. باپ کے منہ سے شراب کی اسمیل آ رہی ہے. لڑکے کو پتا ہے میرا ابا پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے دوستیاں لگا چکا ہے, اب جا کے میری اماں سے اس نے شادی کی ہے. وہ وقار ختم, رشتے آپس میں ریلیشن کیا ہو گئے, ختم. ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہے, اپنی لائف انجوائے. ایک صاحب بڑے لبرل تھے, اپنے بیٹے کو لندن میں فون کر کے کہہ رہے تھے, بیٹے کا فون آیا, ڈیڈی پاپا کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو. کہتے ہیں نو آئی ایم ہیپی, سو انجوائے یور لائف, اسٹائل میں نا. میرے سامنے بیٹھے ہوئے ان کو سمجھا رہے تھے, آئی ایم ہیپی, انجوائے یور لائف. بیٹا تم نے فون کر کے پوچھ لیا, بس کافی ہے, لائف کو انجوائے کرو. بیٹا کہہ رہا تو میں آپ کے مشورے پہ تھوڑی کروں گا انجوائے, میں تمہیں ویسے ہی کر رہا ہوں, باپ نے بھی کی تو ہمیں بھی کرنے دو. تو میں ویسے ہی احتیاطاً پوچھ رہا تھا, مفتی صاحب کو اس دن بیان سن لیا تھا, ابا کا کبھی کبھار خیریت پوچھنی چاہیے, تو میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا خیریت سے ہے نا, انجوائے کر رہے ہیں. تو مجھے لگا تھا یہ کہہ رہے تھے بیٹا میں تو اب انجوائمنٹ کے قابل, لائف کو انجوائے کرنے کے قابل رہا نہیں ہوں. خیر, تو اللہ نے خدا کی قسم اسلام میں بے پناہ سکون رکھا ہے. ریلیشن ہے, محبتیں ہیں, خدمتیں ہیں. باپ کی پیشانی پہ جنت تلاش کرتا ہے انسان, ماں کے قدموں میں جا. اب ماں بھی اگر ایسی ماڈرن لبرل, بتاؤ ماں اس حلیے میں اچھی لگے گی کہ سلیو لیس, بلکہ
ایک تو ہاف سلیو ہوتا ہے نا, تو سلیو لیس کپڑے پہن کے وہ جا رہی ہو نائٹ کلب میں, آپ کی ممی جا رہی ہیں کہاں, کلب جا رہی ہیں. یہ گرل فرینڈ میں تو یہ شاید سوٹ کر جائے ٹھیک ہے, اماں میں یہ چیز. تو یہ جو مارکیٹ میں جس قسم کی لیڈیز چل رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جو نائٹ کلبوں میں, اتنا تو ابھی ہمارا حساب ماڈرن نہیں ہوا کہ لڑکیاں نائٹ کلب میں جانا شروع کر دیں, لیکن ہو جائے گا 50-60 سال کے بعد, کیونکہ یلغار ہے نا وہاں سے جو کلچر ہم لے رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ یہ بھی ہو جائے گا, جاؤ اسی طرف رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ بڑھاپے میں اچھی ماں لگیں گی؟ بولو. آپ کہہ سکتے نہیں بڑھاپے میں ان کے سروں پہ دوپٹہ آ جائے گا, بڑھاپے میں ان کے ہاتھ میں تسبیح آ جائے گی. نا 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 نا, بڑھاپے میں وہی مسجد میں آتا ہے جس کی جوانی اچھی گزری ہو. جتنے بوڑھے آپ کو مسجدوں میں نظر آتے ہیں نا, یہ سارے جوانی سے آ رہے ہیں, تو بڑھاپے میں نہیں ہوتا. اللہ ماشاء اللہ 1000 میں کسی ایک کو اللہ توفیق دے دیں, کیونکہ صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان, انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں اس میں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں, الحرص علی المال وطول الامل, لمبی لمبی امیدیں, دنیا کی محبت, یہ چیزیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. کیا مطلب؟ جوان ہوتی ہیں یہ. تو جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پیدا ہو چکی ہو, جوانی میں تھی ختم نہیں ہوئی, تو بڑھاپے میں یہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی. جوانی میں آپ کو مشہور ہونے کا شوق ہے, بڑھاپے میں یہ شوق کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائے گا. جوانی میں آپ کو شوق تھا میں مشہور ہو جاؤں, ہر آدمی میری عزت کرے, ہر جگہ میرا استقبال ہو, نہیں ہو رہے, آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, کم ہوگی ٹینشن. لیکن آپ نے یہ شوق ختم نہیں کیا نا, آخرت کا خوف پیدا کر کے, آخرت کی لالچ پیدا کر کے. اب جیسے جیسے آپ بوڑھے ہوں گے یہ شوق آپ کا جوان ہوگا, اور ڈپریشن آپ کی کم ہونے کے بجائے بڑھے گی, پھر اسی ڈپریشن سے مرو گے آپ. یہ ٹینشن اور زیادہ ہوگی بڑھاپے میں, یار کیوں مجھے لوگ رسپیکٹ, اور بڑھاپے میں آپ کی رسپیکٹ کیا ہوگی؟ ختم. کیونکہ بڑھاپے میں آپ کو عزت صرف آپ کی اولاد دیتی ہے, خوب سمجھ لو. جوانی میں آپ کو عزت دینے والے بہت سے لوگ آپ کے اندر کوئی ایبلٹی ہے اس کی بیس پہ دیں گے. آپ اچھے کھلاڑی ہیں, ویلکم جی, آپ نے آخری بال پہ چھکا مارا تھا, آئیے تشریف لائیے. جب بوڑھے ہو گئے تو اب آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی. تو جو محبت کی بیس تھی جب وہ ختم ہو گئی تو محبت باقی رہے گی؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو آپ کو کوئی کسی حسینہ سے محبت ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے, حسن ختم تو محبت کہاں گئی؟ دل لینے چلے گی محبت. آپ کو محبت ہے, اچھی ایکٹنگ کرتا ہے, کوئی ایکٹر ہے, جب بڑھاپے میں ایکٹنگ ختم تو محبت بھی کیا؟ بولو نا, ختم. آپ کو یہ تھا کہ یار بڑا اچھا باکسر ہے, اس بیس پہ آپ اس کے میچز دیکھتے, آپ اس کے کھیل دیکھتے, اور بڑا آپ کا دل چاہتا ہے میں اس سے ملوں. جب اس کی وہ بڑھاپا آ گیا, باکسنگ کے قابل نہیں رہا, تو وہ عزت بھی کیا ہو گئی؟ ختم. تو بڑھاپے میں حقیقی عزت صرف کس سے ملتی ہے؟ اولاد سے. اور کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ دنیا میں صرف ایک ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ جو جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہے. ایک اور رشتہ ہے, وہ ہے روحانی باپ کا, جس کو علماء یا بزرگان دین کہا جاتا ہے. یا تو روحانی باپ بن جاؤ, صحیح ہے نا, یا جسمانی باپ بن جاؤ. پھر جتنے بوڑھے ہوگے اتنے کیا ہوگے؟ اتنے اچھے لگو. کہتے ہیں نا بیوی جتنی جوان ہو اور ماں جتنی بوڑھی ہو, یہ مشہور ہے. الٹا کر دیا, اگر اماں جوان ہے اور بیگم صاحبہ کی عمر 80 سال ہے, تو یہ حساب کتاب کیا ہے؟ یہ سیٹ نہیں. بیوی کہتے ہیں لوگوں میں مشہور ہے, حقیقت بھی ہے, کیا شرمانا ہے یار اس میں؟ حقیقت بھی یہ, بیوی جتنی جوان ہو اچھی لگتی ہے نا, اس میں کیا شرمانا ہے؟ خام خام میں دوغلی باتیں کروں آپ کے سامنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ نہیں جی بیگم بھی بہت بزرگ ہو. نہیں بھائی, بیگم جوان ہی اچھی لگتی ہے نا. ہاں ایسا نہ ہو کہ بزرگ ہو چکی ہو, چھوڑ دیں آپ اس کو جا کے. پھر اس سے ایک اور وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ اس نے اتنا ٹائم گزارا ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے. محبت تو ہوتی ہے لیکن اس کا رخ کیا ہو جاتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے. تو وہ جو جذباتی محبت ہوتی ہے نا, عشق معشوقہ والی, وہ وقت جوان ہوتی ہے تو وہ رہتی ہے. بڑھاپے میں پھر وہ کنورٹ ہو جاتی ہے کہ دوسری قسم کی محبت میں. پھر دم درود بھی کروا رہے ہوتے ہیں لوگ اپنی بیگم سے, جا کے دعا بھی کروا رہے ہوتے ہیں. خیر, ماں باپ جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں, اتنے زیادہ ان میں نورانیت آتی ہے, اتنی روحانیت آتی ہے, اتنا ان کی خدمت میں. ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ظاہر ہے ہماری والدہ کی عمر اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی, تو ہم نہیں کبھی والدہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹتے تھے. لیکن جب والدہ بالکل بوڑھی ہو گئی, ہم جب بڑے ہوئے تو اماں بوڑھی ہو گئی نا, پھر ان کی گود میں سر رکھنے کا اپنا مزہ تھا. جتنی بوڑھی ہوتی جا رہی تھیں
اتنی ہمارے لیے ان میں اٹریکشن بڑھتی جا رہی تھی. دادا دادی نانا نانی کا بھی ایسا ہی ہے. تو اسلام آپ کو نیچرل لائف دیتا ہے, بھائی بالغ ہوتے ہی شادی کر لو تاکہ تمہارا جب بڑھاپا آئے تو تمہارے بچے کثرت سے بھی ہوں اور جوان بھی ہو چکے ہوں. غیر مسلموں کے پاس یہ آپشن بھی کیا ہو گیا, بولو, ختم. لائف کو انجوائے کرو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل قسم کا سیٹ اپ. وہ سالہ تو نے اپنے تجھے نہ بیوی کی محبت ملے گی نہ عورت کی طرف سے شوہر کی. اور پھر ظاہر ہے جب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہو جائے گا تو آپ جب بیگم لے کر آئیں گے ایک تو اس پہ 10 قسم کے شبہات ہوں گے. پتہ نہیں موبائل مجھے دیکھ کے یوں کیوں کیا تھا اس نے, یہ ہوتا ہے نا. کیونکہ عورت کو بھی پتہ ہے میرا میاں جب فون پہ بات کرتا ہے تو کیا کر لیتا ہے, مجھے دیکھتے ہی ایک خاتون نے مجھے بتایا میرے میاں ایسے فون پہ لگاؤ گے جیسے ہی میں آتی ہوں نا تو ایک دم نا تھوڑا سا یوں ہو جاتا ہے. تو اب اس کو وسوسے آنا شروع. دینداروں میں یہ چیز نہیں ہے. لڑکی باپ کے گھر سے زندگی میں پہلا مرد آیا, اس کی زندگی میں وہ وفا کرتی ہے, اس نے مرد دیکھے نہیں ہیں, اس میں حیا ہوتی ہے, وحشت ہوتی ہے اس کو دوسرے مردوں سے. مرد اپنی نگاہیں جھکا کے زندگی گزاری, اس کی زندگی میں جو عورت آئی وہ اس کی بیوی بن کے. اس کو پتہ ہے یار یہ حلال ہے. جب حلال میں اس کی تسکین ہو گئی, گند میں منہ مارنے کا اس کا دل, بولو, نہیں کرے گا, منہ مارنے کا دل نہیں کرے گا. تو میاں بیوی کو پہلے دیکھو نا کیسے ہوتا تھا, شوہر 2-2 سال گھر سے باہر رہتا تھا, عورت کو یہ اطمینان ہوتا تھا کہ اس کی توجہ میرے علاوہ کہیں بھی نہیں ہوگی, اطمینان سے زندگی گزارتی تھی. میاں کو اطمینان تھا کہ میری بیگم میری ہے, میرے علاوہ اس کو کوئی جا کے موبائل چیک کرنے کی, خط دیکھنے کی کہیں بھی ضرورت نہیں تھی کہ کہیں گھر سے نکلی ہو تو پیچھے بندہ بھیجے یار جا کہاں رہی, اس کو اطمینان ہے. اب یہ چیز, اب تو ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں نا, اب یہ اطمینان آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, ختم. ایسے ایسے کیسز آدمی کانوں کو ہاتھ لگائے یار یہ ہو کیا رہا ہے معاشرے میں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں تم نے بھی عیاشی کی ہے, اس نے بھی عیاشی کی ہے, دونوں اتفاق سے ایک ایگریمنٹ سے شادی ہو گئی, اب نہ تمہیں اس پہ اطمینان نہ اسے تم پہ اطمینان. تو اب موبائلوں میں جھانکتے رہیں گے ایک دوسرے کے, وہ اس کے موبائل, وہ ذرا سا. اور پھر اتنا کمزور رشتہ بن چکا ہے میاں بیوی کا کہ مرد میں ذرا سا فالٹ پیدا ہو جائے نا تو عورت کو اپنے پرانے بوائے فرینڈ, بولو, یاد آنا شروع. تھوڑا سا آڑا ترچا ہو گیا آدمی, کمر جھک گئی ہے, کوئی ڈاکٹروں نے کہہ دیا آپ کے جگر میں تھوڑا سا مسئلہ ہے, اور کہ بھائی اس کے ساتھ تو لائف میری, یا مالی لحاظ سے کمزور ہو گئے. سب سے بڑا ایشو تو یہ آتا ہے جب شادی ہوئی پیسہ تھا, اب کیا ہو گئے, کمزور. تو اب چونکہ اس کے پرانے بھی سلام دعا بہت رہی ہے تو اس کو یاد آتا ہے اچھا بھلا میرے لیے وہ فلاں رشتہ آیا تھا, میں وہاں کر لیتی, میں وہاں کر لیتی, اس نے تو میری 1 سال ہماری فون پہ چیٹنگ بھی چلی ہے, گپ شپ بھی چلی ہے. صرف رشتے ہی نہیں آئے, رشتے آئے تو یہ تو غلط بات نہیں ہے, چیٹنگ بھی ہوئی ہے, اتنی لمبی لمبی ہماری باتیں ہوا کرتی تھی, اور کیا پھر یار یہ مر جائے تو اچھا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, دونوں کی جو ایک سکون اللہ نے دیا ہے نا, جو ہماری فیملی سسٹم میں ہوا کرتا تھا, یہ میرے ابا, یہ میری اماں, یہ میں, یہ میری وائف, یہ میرے بچے, ہم, یہ ہمارا خاندان, بڑا سا خاندان, خوشیاں آسان, وہ خاندان سمٹ کے, ٹھیک ہے نا, ایک آدھ داماد ایک آدھ کہیں سے بہو, بس یہ ختم, ٹوٹل ریلیشن ہی ختم آپس میں. اور ان کا بھی آپس میں اتنا کمزور ریلیشن کہ ان کو بھی ایک دوسرے پر اطمینان نہیں ہے, کیونکہ درندوں کی طرح زندگی گزری ہے. تو کیا خوبصورت نظام ہے یار اسلام کا, ایسا وقتی مزے کو اسلام کہتا ہے قربان کر دو, دائمی مزے دوں گا میں تمہیں. اور ہمیں تو اللہ نے اور آسانی دے دی یار, حلال معذرت کے ساتھ 4 کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا, بہت معذرت کے ساتھ. خواتین بھی بیان سن رہی ہیں تو اس میں ٹینشن ہے. لوگ یہی کہتے ہیں یار اتنی ٹینشن کے ساتھ ہم شادی کریں, خدا کی قسم وہ ٹینشن وقتی ہے, زنا سے کروڑا گنا بہتر ہے وہ ٹینشن. زنا کی طرف کبھی نہ جاؤ, یہ ایسی آگ ہے نا آگ, اس میں جو ایک دفعہ گھسا 1000 میں 2-4 ہوتے ہیں جو واپس آتے ہیں, ورنہ اس میں جب ایک دفعہ اس دلدل اور گند میں گھس گئے تو واپس نکلنا بہت مشکل. زانی 100 بار توبہ کرتا ہے پھر گھستا ہے اسی گند میں, اور اس کی جو گھریلو لائف ہے اس سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے گھریلو لائف. اولادوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے ہمارے ابا کی حرکتیں کیا ہیں. اب جو ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں, بچے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے ابا یہ کر رہے ہیں. یار ہمیں تو ہمارے ابا ایک دفعہ 1965 میں کہیں فلم دیکھ, وہ اب تک ہمارے دماغ میں گھسا ہوا ہے. اور بچے کو جب پتا چلے ابا ماشاءاللہ پکڑے گئے ہیں, تو بچے کی کیا دل میں عظمت رہے گی. پھر باپ اسے ڈانٹے گا تو بچہ بھی آگے سے جواب دے گا. ہمارے ابا نے تو ہمیں بڑے بڑے موٹے موٹے پائپوں سے پکڑ کے مارا ہے,
مگر مجال ہے کہ ہماری آواز کبھی ابا کے سامنے اونچی نہیں ہوئی. کیوں؟ ہمارے دل میں ایک تقدس تھا کہ یار یہ نیک آدمی ہے, یہ ہمیں مار رہے ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے. ایک جلال ہوتا ہے, ایک روب ہوتا ہے. مارا پیٹا بھی ہے, پھر پیار بھی کیا, منایا بھی, سب کچھ. لیکن اگر ابا کی حرکتیں معاذ اللہ کسی کی ٹھیک نہ ہوں, تعلقات ہوں, غیر اخلاقی سرگرمیاں ہوں, پھر بیٹا کہتا ہے ابا ہمارے کون سے ٹھیک ہیں, یہ مجھ پہ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں, یہ تو میرے لیول کے ہیں. تو یہ بہت خطرناک. اور اسی وجہ سے ایک اور بات میں کہتا ہوں, دیکھو اگر کسی شخص کو آپ نے غیر اخلاقی حرکتوں میں دیکھ لیا ہے, اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس کی اولاد کو کبھی بھی نہ بتاؤ. بیٹے کے سامنے باپ کی برائی کرنا اتنا بڑا جرم ہے نا کہ جو بیٹے کے لیے مربی تھا آپ نے اسی پر اعتماد بیٹے کا ختم کر دیا. اب بچے کے پاس کوئی تربیت کرنے والا نہیں. اب نہ وہ اپنے ٹیچر کو مانے گا نہ کسی بزرگ کو مانے گا, کیونکہ اللہ نے بیٹے کے لیے سب سے بڑا مربی اور مقدس رشتہ اس کے باپ کو بنایا. باپ جتنی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ہو, اولاد کے سامنے ہمیشہ اس کے باپ کی اچھائی بیان کروں, کہ اولاد کے لیے بہرحال وہ اچھا ہی سوچتا ہے. لوگ بڑا جرم کرتے ہیں, بیٹوں کے سامنے اس کے باپ کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, تمہارا باپ ایسا, تمہارا باپ ایسا. تو یہ بہت خطرناک. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ایک شخص آیا, کسی کی باپ کی برائی کرنے لگا نا, دوسرے بندے نے کہا یار اس کے سامنے اس کے فادر کی برائی نہ کرو, یہ بہت بری حرکت ہے. مجھے بڑا اچھا لگا, اس نے فوراً ٹوک دیا. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح عورت کے سامنے اس کے شوہر کی, شوہر کے سامنے عورت کی, ان ریلیشن کو شریعت